میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والقیرات مثل احد، یہاں پر قیرات سے مراد وہ اہل عرب کا کوئی خاص پیمانہ نہیں بلکہ احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا مراد ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا سلسلہ مدنی سفرنامہ عید کے پہلے دن بھی ہوا، دوسرے دن بھی ہوا۔ ہم نے آپ کو یہاں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بغداد معلیٰ کی سیر بھی کروائی، مقدس مقامات کی زیارت بھی کروائی، وہاں پر حاضری کا بھی شرف حاصل کیا۔ آج بھی انشاءاللہ عزوجل بہت ہی پیاری مدنی گلدستے اور وہاں کی سیر بھی آپ کو کروانی ہے، اور وہاں پر جو مدنی کام ہوئے وہ بھی آپ کو دکھانی ہے۔ اچھی نیتیں کر لیں کہ ہم جو مدنی کام دیکھیں گے وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک کے اندر بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم وہاں پر اگر جائیں گے اور دیگر ملکوں میں اگر ہمارا سفر رہتا ہے تو اس طرح کے مدنی کام وہاں پر جا کر بھی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دعا کریں، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آئیے ہم آپ کو بغداد معلیٰ کی طرف لے چلتے ہیں اور وہاں سے ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ایک اور بڑی پیاری بات، ہمیں کوئی سمجھاتا ہے نا اور ہم سمجھتے کہ جو سمجھا رہا ہے ایسا میں نہیں ہوں، تو پھر بھی لڑنے کی کیا ضرورت ہے، پھر بھی نیگیٹو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھانا ہم اسے شکریہ ادا کر دیں گے، انشاءاللہ میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں تم غلط ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ایسا کرتا ہی نہیں ہوں، خواہ مخواہ اعتراض کرنے آئے ہو۔ اب بھی وہ آئندہ صحیح بھی نہیں سمجھائے گا۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے، اللہ کرے میں صحیح بیان کر سکوں۔ ذرا سمجھیے گا، کسی نے مجھے سمجھایا اور وہ بات میرے اندر نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کو بھی پازیٹو لے لوں، اس کو بھی اعتراض نہ کروں اس پر، تو آئندہ جو میری صحیح غلطی ہوگی تو وہ بتانے والا تو بنے گا نا۔ لیکن اگر میں نے اسی بات پر الجھنا شروع کر دیا کہ آپ نے تو خواہ مخواہ اعتراض کیا، آپ کو تو خود عقل نہیں ہے، میرے اندر یہ کام ہی نہیں ہے، میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، تو آئندہ وہ کیا کہے گا؟ نہیں یار اب اس بندے کو نہیں سمجھانا۔ تو دروازے بند نہ کریں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت ہمارے سامنے جیتی جاگتی تصویر ہیں، جن کے کروڑوں مریدین ہیں، لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ براہ راست مدنی چینل پر اگر کوئی پرچی آ جائے، کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ امیر اہل سنت تو اپنے بیان کا، اپنے مدنی مذاکرے کا آغاز ہی یہی کرتے ہیں۔ کیوں نہ آپ کو دیدار بھی کرا دیا جائے امیر اہل سنت کا۔ آئیے ذرا دیکھیں مدنی مذاکرے کے اسٹارٹ میں، ابتدا میں کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سمجھائے یا مجھے بتائے گا تو آئیں بائیں شائیں کرنے والا نہیں، اپنے موقف پر بیجا اڑنے والا نہیں۔ میں کیوں کہوں، چلے نا ذرا ان کا دیدار بھی کرتے ہیں اور انہی کی زبانی بھی سن لیتے ہیں۔ حسب معمول مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، حضرت بہلول دانا بادشاہ کو سمجھایا کرتے تھے، آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، جب کوئی سمجھائے گا اس کو ضرور انشاءاللہ پازیٹیو لوں گا، اس سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے دوست بھی آس پاس رکھنے چاہیے، جی حضوری کرنے والے، لبیک مرحبا اور تعریفیں کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، خوش آمد کرنے والے۔ ہمیں اپنے ساتھ ایسے اسلامی بھائیوں کو رکھنا چاہیے کہ اگر میرے اندر وہ غلطی دیکھیں تو اتنی ہمت بھی پائیں، میں ایسا ماحول بھی بناؤں کہ وہ اتنی ہمت بھی پائیں کہ مجھے سمجھا سکیں، مجھے بتا سکیں، مجھے میرا بھلا ہی تو چاہ رہا ہے جو مجھے سمجھاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں نا، جو نہیں سمجھاتا، اگر مثال کے طور پہ ہم سے کوئی دشمنی رکھتا ہے، اگر ہماری غلطی بھی دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ چھوڑو نہ کرنے دو، غلطی خود ہی برباد ہو جائے گا۔ ارے یہ اچھے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں۔
اللہ کرے کہ ہمیں سمجھنے والا اللہ دل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے مدنی پھول قبلہ رکن شورا نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر دیے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، واقعی جو آپ نے موضوع گفتگو بنایا ہے اور جو مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا، واقعی ایسا ہے کہ کوئی ہماری غلطی کو دیکھتا ہے، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ اگر بتانا بھی چاہتا ہے تو ہمارے رویے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا، اور دوسری بات اگر کوئی بول بھی دے تو اس پر ریئیکشن پھر کیسا ہونا چاہیے، تیسری بات کہ ہمارا عمل ہونا کیا چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اپنے ایسے دوست بنانے چاہیے جو ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں۔ اصل میں دنیا میں خوش آمدی اور جس کو کہتے ہیں نا واہ واہ کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں، اور لوگ ساتھ رکھتے بھی انہی کو ہیں، مگر ہم نے سچی بات ہے یہ ساری باتیں سیکھی امیر اہل سنت سے۔ میں نے پریکٹیکلی کئی بار دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کو اگر کسی نے کوئی پرچی بھیجی یا کوئی ایسی بات کہی جو ایڈ کرنے والی تھی امیر اہل سنت کی بات میں، یا کوئی اصلاح کہہ سکتے ہیں، یا صحابن کو ایسی بات ہو گئی تو اس کی طرف نشاندہی کرنے والوں تو اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہے۔ نفس کو یقیناً برا لگتا ہے، کسی بھی بندے کو کوئی کہنا اپنی غلطی کی وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کا ایک اور شاندار پہلو جو امیر سنت کی سیرت سے سیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات میں نے اس بیان میں بھی مختصر عرض کیا ہے، میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ عبد الجبار بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کوئی ایسی بات جو میں نے غلط کہی نہیں ہے، یہی غلط ہے، انہوں نے جو میری اصلاح کی وہ غلطی ان سے ہو گئی لیکن میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ تو اب اگر میں ان پر ناراض ہو جاؤں کہ یار آپ کمال ہیں، آپ نے سنا ہی صحیح نہیں ہے، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، آپ نے خامخواہ ہی میری جو ہے وہ غلطی نکالی، تو اب ان کی یہ واقعی طریقہ ان کو نہیں پتا تھا، یہ بات غلط تھی، لیکن میرا یہ رویہ اس طرح ڈانٹنا یہ ان کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ آئندہ واقعی اگر میں غلطی کروں گا پھر بھی نہیں بتائیں گے۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کر لے، یعنی جس کو سمجھانے میں لوگ ڈرے نا۔ یہ ان بچوں کے لیے بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کے ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں۔ ایسے بچے ہیں جن سے باپ بات کرنے میں ڈرتا ہے، ماں بات کرنے میں ڈرتی ہے، بچی سے بات نہیں کرتی، تو تف ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ ہی بات کرنے میں ڈرتے ہیں، اب اصلاح کون کرے گا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے ہوئے کوئی ڈرے نہ، اتنا پازیٹیو لینا طریقہ ہے سوچنے کا۔ جیسے میں نے وہاں بھی عرض کیا کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے نا، کہ میرے کپڑے پر کوئی داغ لگ گیا وہ صاف ہو جائے گا، میرا کپڑا اور اجالا ہو جائے گا۔ اگر اس نے میری کو غلطی بتائی ہے تو میں اور اچھا ہو جاؤں گا نا، میں اس کو کیوں نیگیٹو لوں؟ تو سمجھانے والے کو اگر پازیٹیو لینا شروع کر دیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ سمجھانے والے کی الگ تعلیم دی گئی ہے، اس کی الگ تربیت ہے کہ وہ سمجھائے کیسے۔ ذلیل کرنا اور ہے، سمجھانا اور ہے۔ روایتوں کا مفہوم ہے جس نے سب کے سامنے کسی کو سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے اکیلے میں کسی کو سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی۔ تو ہمیں زینت والا کام کرنا چاہیے۔ بڑے امیر اہل سنت کا انداز آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ بیان میں ہو سکتا ہے ابھی بھی سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہو تو کئی بار ایسا ہوا کہ کسی سلسلے میں کوئی جملہ ایسا نکل گیا یا کوئی روایت ایسی بیان ہو گئی تو کمال انداز، یقین کریں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یار یہ غلطی ہوئی تو اتنی دعائیں بھی مل گئیں۔ باپا پہلے تو لکھیں گے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے تو فلاں، پھر اس کے بعد اللہ آپ کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، آپ کا بیان سنا تو بیان سن کے دل باغ مدینہ ہو گیا۔ خاص طور پہ جو وہ روایت تھی اس نے تو آنکھیں اشک بار کر دی۔ میرے بیٹا یہ جو روایت آپ نے بیان کی یہ میری نظر سے کہیں گزری نہیں ہے، برائے کرم بتا دیں وہ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے تو میرا بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں اس طرح سمجھانا کس کو برا لگے گا؟ بندہ کہے گا ایسا تو بار بار سمجھایا جائے۔ تو اللہ کرے یہ مدنی کوٹڈ، شوگر کوٹڈ تو نہیں کہوں گا، مدنی کوٹڈ کر کے ہمیں سمجھانا آ جائے تو پھر یہ گولی انشاءاللہ آسانی سے کسی کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچا نہ ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچا نہ ظلم و ستم سے مجھے صدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ ایسا مدنی ماحول کہ جس کے اندر ایسی سوچ دی جا رہی ہو، جس کے اندر ایسے مدنی قافلوں میں بھی اس طرح کی تربیت ہو رہی ہو، وہ کیسا پیارا مدنی ماحول ہوگا۔ ہمیں بھی اس سے منسلک بھی ہو جانا چاہیے۔ عبدالحبیب بالخصوص آپ کے حوالے سے اگر بات کریں، مختلف ملکوں میں شہروں میں آپ کا سفر ہوتا ہے
تو بہت ساری ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی ہوں کہ قبلہ تو ایسے ہیں، حضور تو ایسے ہیں، سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے. کچھ ایسے واقعات اگر سفر کے دوران آپ کے ساتھ ہوئے ہوں تو اگر کچھ بتانا چاہیں کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ. نہیں، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرے آپ کے بارے میں؟ میرے بارے میں تو پھر میرے ساتھ جو سفر کرتے ہیں ان سے پوچھیں، میں کیسے کہوں میں کیسا ہوں. نہیں جو میرے ساتھ کام غلط کرتے ہیں ان سے فہمیاں، پوچھیں. مطلب آپ سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسے ہیں. نہیں، اللہ کی رحمت سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے مجھ سے زیادہ حسن زن زیادہ ہی میرے بارے میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں. میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا اچھا وہ سمجھتے ہیں. شاید چینل پہ بندہ زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے یا زیادہ وہ کہتے ہیں نا چینل پہ جو آگے وہ بہت نیک ہوگا. تو میں ایک گناہگار شخص ہوں. یقیناً تربیت کی مجھے ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے، اور ڈے بائی ڈے ہم سیکھتے ہیں. زندگی تجربات سے سکھاتی ہے، اور بعض اوقات واقعی کچھ چیزیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بندہ جھنجھلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹینشن ضرور ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کو کول ڈاؤن ہونا چاہیے. اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. انسانوں کی دنیا ہے، ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے. تو ایک بات بڑی پیاری میں نے سیکھی، نگران شورا سے بھی سیکھی اور کسی کتاب میں بھی پڑھا تھا، کہ جب آپ کو یہ بدری پھول اگر یاد کر لیں ناظرین تو بہت کام آئے گا، کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بہت غصہ آ جائے نا، یعنی مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی ایسا میسج کر دیا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیا جس پر آپ کو اس پر بڑا غصہ آ رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں میں ابھی جناب ٹٹ فار ٹیٹ کر دوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، ابھی اس کو منہ توڑ کہتے ہیں نا، منہ توڑ جواب دوں. ہوتا ہے انسان کے ساتھ. جی ہاں، بڑا اچھا اس کا ایک طریقہ میں نے پڑھا بھی اور اس پر ایک دو بار عمل بھی کیا، کہ آپ سوچ لیں کہ میں نے اس کو جواب دینا ہے مگر 2 دن بعد دینا ہے. اچھا، آج نہیں دینا. آپ ہاتھوں ہاتھ نہیں دینا. حالانکہ جی بھر گیا، میرے ساتھ ہوا پچھلے دنوں ایک واقعہ، تفصیل ہے اس کی، لیکن میرا جی بہت بھر گیا نا، اور جی بہت چاہا کہ میں ان اسلامی بھائی کو یا جو بھی شخص تھے ان کو جواب دوں، لیکن میں نے اسی پر عمل کیا کہ میں نے کہا نہیں آج نہیں دوں گا، میں 2 یا 3 دن بعد دوں گا. میں نے 2-3 دن بعد نہیں، تقریباً 8 دن بعد ان کو واٹس ایپ پہ بھی جواب نہیں دیا، ملاقات کر کے جواب دیا. لیکن جب ملاقات کر کے ان سے بات کی تو وہ سارا غصہ، وہ سارا جو جھنجھلاہٹ تھی، وہ ظاہر ہے بہت دن گزر چکے تھے، ختم ہو گئی تھی، تو بڑے اچھے انداز میں بات ہوئی، ایک دلیل کے ساتھ بات ہوئی، اور انہوں نے بھی ریئلائز کیا، ہم سب نے ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کی، میٹر کلوز ہو گیا. لیکن مجھے پھر بعد میں ریئلائز ہو کہ اگر وہی میں جواب اسی دن دے دیتا تو شاید کوئی نازیبہ بات یا ایسی بات نکل جاتی جو دلوں کو توڑنے والی ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیں جذبات کے اندر فیصلے نہ کیا کریں، جذبات کے اندر کلام نہ کیا کریں. اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگ بھی گئی ہے تو اس کو 1-2 دن گزرنے دیں. اب آپ جو رپلائی دیں گے وہ بڑا نپا تلا ہوگا، بڑا سلیکٹو ہوگا، اور انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گی بات. جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے. خاندان میں، گھر میں، دوست و احباب کے اندر کوئی جذباتی کیفیت بن جاتی ہے، کبھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو فوراً اس کا رپلائی دے کر بعد میں جب سوچا جاتا ہے تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شرمندگی سے اگر بچنا ہے تو جذباتیت میں فیصلے نہ کریں، جذباتیت کے اندر آپ کسی کو جواب نہ دیں. ہاں، ریلیکس ہو جائیں، نارمل کیفیت پر جب آ جائیں تو پھر آپ جواب دیں، پھر آپ بات کریں، انشاءاللہ اس کا پازیٹیو آپ کو نتیجہ حاصل ہوگا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حنیف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. جی حنیف بھائی فرما رہے ہیں. عبدالرفیق بھائی کے ساتھ لوکل سفر اور انٹرنیشنل سفر کی سعادت ملی ہے. حاجی صاحب بہت خیال رکھتے ہیں دوران سفر، آرام کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حاجی صاحب کے ساتھ وہی بندہ چل سکتا ہے جس کی نیند بہت کم ہو. حاجی صاحب جو نا وہ بعض اوقات ایک شہر میں اگر جیسے 3 دن کا کام ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ 1 دن میں سارا کام، اچھا زور کے بعد یہاں بیان، عصر کے بعد وہاں، عشاء کے بعد شخصیات سے ملاقات، اور مطلب ماشاءاللہ تو جس کی نیند کم ہو، اور وہ تو وہی حاجی صاحب کا سفر کرنے سے پہلے تو سوچنا پڑے گا. جی ایسا نہیں ہے، اصل میں کام ہو نا. دیکھیں مثال دیتا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں درزی کم سوتے ہیں. جن کا سیزن ہو نا اس کو نیند نہیں آتی، جس کا کاروبار چل رہا ہو نا اس کو کبھی نیند نہیں آئی. ہماری میمنی میں کہتے ہیں جس کی دکان پہ کاروبار چل رہا ہو، گاہک آ رہا ہو نا، اس کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی نیند بھی سب اڑ جاتی ہے، وہ کہتا ہے بعد میں سوؤں گا. تو اللہ کی رحمت سے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں مدنی کاروبار ہی ایسا شاندار ہو رہا ہوتا ہے. بندہ کہ 7 گھنٹے سو جاؤں گا تو یہ کاروبار چلا جائے گا، تو چلو تو تھوڑے 1-2 گھنٹے کم کرو اور مدنی کاروبار کر لو. تو سیزن لگا ہوا ہوتا ہے نا ہمارا تو اللہ کی رحمت سے. ہاں تو جو ساتھ ہوتے ہیں وہ یقیناً تکلیف میں آ جاتے ہوں گے، لیکن سچی بات ہے ہمیں اتنا نیند کا فیل کیوں نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک کام ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں کی محبتیں اتنی ہوتی ہیں، اللہ کرے کہ اللہ یہ ساری کاوشیں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور بغداد معلیٰ کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درد و علم جب رلاتے ہیں اولیاء مدد انت عربی تمام ہر جگہ کا تو سہارا ہے.
آہ کیا بات عالیہ کی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں اور اولیاء کی منقبتیں پڑھتے رہتے ہیں، اور اردو میں پڑھتے ہیں، اردو میں سنتے ہیں، مگر آج ایک عربی عراقی کو اردو زبان میں غوث پاک کی منقبت پڑھنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے سنا. آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ نبی پاک کے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں اور مختلف بولیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں. آئیے ذرا مل کر سنتے ہیں. مصطفیٰ کا درانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا درانہ سلامت رہے، بے رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، بے رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، مرسخی آستانہ سلامت رہے، مرسخی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قیامت تلک لی زمانہ تیر ہے ایک زمانہ سلامت رہے، قادری ایک زدانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا درانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دمانہ سلامت رہے. ناری حیدری، ناری حیدری، ناری تکبیر، ناری رسالتی، ناری غوث کی، قادری ایک زدانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا درانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دمانہ سلامت رہے. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ سلامت رہے، درد مردوں کے سر پر سایہ فکر، درد مردوں کے سر پر سایہ فکر، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، سلامت رہے. آپ نے کلام یہ بھی سنا، اور وہ عراقی جو اسلامی بھائی تھے ہمارے، ان کی زبان سے بھی آپ نے کلام سنا ہے، تو مزہ تو دونوں میں ہی آیا ہوگا. سرکار کی ثناخوانی ہے. ہمارے یہاں جو حاضرین اسلامی بھائی موجود ہیں، عبدالرفیق بھائی، انہوں نے بھی جب سنا یہ عراقی اسلامی بھائی سے کلام تو چہروں پر مسکراہٹیں بھی آئیں، اچھا بھی لگا. اور کیا ہی بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ثناخوانی کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کے چاہنے والے جو ہے نا، وہ ماشاءاللہ ہر ملک ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. اور یقین کریں، جب یہ جو نبی پاک کا عشق ہے نا، یہ نرالا عشق ہے. دنیا کے کسی عشق میں جسے چاہتا ہوں اسے کوئی اور چاہے تو اچھا نہیں لگتا. اللہ اللہ ہے. اور کوئی میرے محبوب کی تعریف، جو جس کو مجازی عشق کہتے ہیں، یہ کیوں میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے؟ لیکن خدا کی قسم، سرکار کے عشق کی بات نرالی ہے. سرکار کا کوئی عاشق دوسرا ملے نا، اور وہ نبی پاک کی بات کرے، وہ نبی پاک کے عشق میں روئے، وہ سرکار کا ذکر کرے، اور بالخصوص کسی اور زبان کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، اتنا پیارا لگتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے آقا سے کتنی محبت کرتا ہے. یقین کریں، جتنا پیارے آقا کا سچا عاشق نظر آتا ہے، اس سے اور زیادہ نبی پاک کا عشق بھی بڑھتا ہے.
اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے. یہ فرق ہے مجازی عشق اور حقیقی عشق میں کہ نبی پاک سے محبت اور اللہ سے محبت یہ بالکل الگ چیز ہے. جب ہمیں رب سے محبت کرنے والا کوئی مل جائے, اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا کوئی ملے, ہمیں اسی سے پیار ہو جاتا ہے. جو ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہم لیں گے انشاءاللہ ناظرین کی, لیکن اس سے قبل آپ کو ایک مدنی گلدستہ اور دکھاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین کی گفتگو بھی اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. جی بہت سارے ملکوں کے مجھے سلائڈ میں نظر آ رہے ہیں, یو کے سے بھی آئے ہیں, انڈیا سے بھی ہیں, ساؤتھ افریقہ سے بھی ہیں, پاکستان سے بھی ہیں. دنیا کے کئی ملکوں میں ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم لوکیشن شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو, نیویگیٹر کے ذریعے پہنچتے ہیں, اور جب لوکیشن مل جاتی ہے تو ہم بڑی ایزیلی اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں. صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیٹر تھا, صحابہ کرام کے پاس بھی ایک لوکیشن سینٹر تھا. اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا, اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تو روایتوں کا مفہوم ہے صحابہ روڈ کے کنارے, اس سڑک کے کنارے, اس گلی کے کنارے آ کر کھڑے ہوتے اور خوشبو سونگتے, خوشبو بتاتی آقا ادھر سے گزر کر گئے. اے دنیا کے حسینوں کے نغمے گانے والوں, اے دنیا کے حسینوں کے پیچھے دیوانوں, ذرا غور کرو, دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو, اس کے تھوک سے سب کو گھن آتی ہے. اور آقا کا تھوک مبارک وہ ہے کہ کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا کر دیا کرتا ہے, ٹوٹی پنڈلیاں جائیں تو جوڑ دیا کرتا ہے. حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آئے, نبی پاک اپنا لعاب لگا کر آنکھ واپس لگائیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا اس آنکھ میں نظر آنے لگ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. تو اب ہمیں ہر مسلمان سے محبت کرنی ہے, ہر مسلمان کا خیال رکھنا ہے. ہمیں نہیں معلوم, ہمارا ملازم, ہاں ایسا بھی ہوا کہ لوگ کسی کو غریب سمجھتے رہے, بھکاری سمجھتے رہے, مجنون سمجھتے رہے, مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کتب اور ابدال کا درجہ رکھتا رہا. ایسا کام کبھی نہ کرنا کہ لوگوں کے دل سے ہائی نکل جائے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں اتنا پاورفل ہوں, میرا کون بگاڑ لے گا, میں اتنا کرو فر والا, یہ ملازم میرا کیا بگاڑ لے گا. نہیں, وی ڈونٹ نو کہ جس کو تم ملازم سمجھ رہے ہو, جسے تم غریب سمجھ رہے ہو, جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں, جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہو. یہ حدیث یاد رکھنا کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی, اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. مجھے کیا پتا کہ آج میں جس کو ذلیل کر رہا ہوں وہ رب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. تو ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول, ہر مسلمان کی میں نے اور آپ نے تعظیم کرنی ہے, اس سے محبت سے پیش آنا. ایک اور حدیث پاک ہم سب کو سمجھ آنا چاہیے, من آذا مسلمن فقط آذانی. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی. اللہ اللہ. من آذا مسلمن فقط آذانی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ. کیسی پیاری اور عبرت والی حدیث مبارک ہے, سیکھنے کے مدنی پھول ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی. عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ تو گئے تھے زیارات کے لیے اور مدنی قافلے کو لے کر گئے تھے, تو یہ بیانات کا سیٹ اپ آپ کا کہاں پر ہوا؟ پہلے والی جگہ کوئی اور تھی اور دوسری والی جگہ کوئی اور تھی بیان کی؟ دیکھیے ہم کسی بھی کام سے جائیں, مبلغ ہر جگہ مبلغ دعوت اسلامی ہوتا ہے. الحمدللہ چونکہ اللہ کی رحمت سے ہمیں تو سچی بات ہے کوئی نہیں جانتا تھا, دعوت اسلامی نے عزت دی ہے, تو جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کا رجوع بڑھتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 11 ربیع الغوث کو ہی یہ جو دن تھا, بڑا دن جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے ایک اجتماع ارینج کیا غوث پاک کی مسجد کے اندر. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے لیے تاریخی, میری زندگی کا یوں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخی موقع تھا میرے لیے, اور یاد رہے گا زندگی بھر انشاءاللہ کہ وہ مسجد غوث پاک کی جہاں غوث پاک بیان فرمایا کرتے تھے, جس جگہ غوث پاک بیان فرمایا کرتے تھے, الحمدللہ غوث پاک کی اس مسجد میں بیان کرنے کی سعادت ملی اور غوث پاک کی سیرت پر ہی بیان کرنے کی سعادت ملی. تو کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہوتے ہیں تو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ جن کے دربار میں آئیں وہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں, ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مطلب 11ویں منانے بغداد بھی گئے اور نمازی نہ بنے,
بغداد شریف تک جا کر بھی میں قرآن سیکھنے اور پڑھنے والا نہ بنا. غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں اور غوث پاک کا چاہنے والا قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. تو یہ وہ میسج تھا کہ صرف 11ویں منانا بہت اچھی بات ہے, آپ آئے ہیں مزار غوث پاک تک, مگر اب بدل کر جائیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا ایک ہدف ہوا کرتا ہے اجتماعات کا, تو وہ کیا. پھر چونکہ مختلف ہوٹلوں میں عاشقان رسول رکے ہوئے تھے, تو انڈیا سے ایک پورا بدری قافلہ آیا ہوا تھا, انڈیا کے زائرین آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ہوٹل میں آ کر ہمیں نیکی کی دعوت دیں, ہم آپ ایک اجتماع ارینج کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک ہوٹل میں ہم گئے تھے بغداد شریف میں, اور ان کے ہوٹل میں جا کے سنت و بھرا بیان کرنے کی سعادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. ایک سوال عبدالرحیم بھائی آپ سے یہ بھی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اس سلسلے کے اندر زیارتیں تو کرنی ہی ہیں, کچھ آپ سے بھی مدنی پھول یہ لینے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ مدنی کام بھی کرتے ہیں اور انفرادی کوشش, ملک معمول سفر بھی آپ کے, دیگر بھی کام آپ کے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک عام شخص جو ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دینے میں شرماتا ہے. اس کو جھجک ہوتی ہے کہ میں اپنے دوست کو نماز کی دعوت دوں, یا اگر کوئی دین کا کام کرنا ہے تو ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے وہ. اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے کام ہم نے زندگی میں پہلی بار جب بھی کیے تو مشکل رہی. سائیکل چلائی تو کئی بار گرے, پھر سائیکل سیکھی. اسکوٹر چلائی تو کئی بار غلطیاں کی, ڈرائیونگ میں مسٹیکس کی, ٹائپنگ میں مسٹیکس کی, واٹ ایور. زندگی میں جو بھی کام کیے شروع میں وہ مشکل لگا, مگر آہستہ آہستہ وہ آسان ہو گیا. تو شروع میں شاید تھوڑی سی مشکل ہوگی, لیکن اس پر جو ثواب ملنے کی امید ہے, اس کا جو رزلٹ ہے, اس پہ لوگوں کے تبدیل ہونے کی جو انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی جھجک ہو, آپ کو جھجک نکالنی ہوگی. ایک سیلز مین بھی تو روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی آئٹم بیچ ہی رہا ہوتا ہے نا, دروازہ بجا کر اپنی چیزوں کا انٹروڈیوس کرواتا ہے. کیوں کہ مجھے کچھ مال مل جائے گا, میری کچھ سیل بڑھ جائے گی. تو اگر آپ کسی کا دروازہ بجا کر اسے نماز کی دعوت دیں گے تو وہاں مال بکنے پر پروفٹ ہے, یہاں تو گھر سے چلنے پر پروفٹ شروع ہو جاتا ہے. قدم قدم پر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے, کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے, اور انشاءاللہ ہر قدم پر نیکی ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ ثواب کا جذبہ ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ مبلغ بننا چاہتے ہیں تو مبلغین کے ساتھ رہیں. اگر آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو نیکی کی دعوت دینے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ عز و جل. ان کی صحبت سے, ان کی برکت سے ہم بھی یہ کام کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا. کچھ کالز ہیں ناظرین کی, آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی Hamid Samir Tariq calling from Madani Kabina, Birmingham, UK. MashaAllah Azza wa Jal, the program Madani Safarnama is very interesting and Alhamdulillah is very knowledgeable. May Allah Azza wa Jal accept all of your prayers and all of your efforts inshallah Azza wa Jal. I would like to request Abdul Habib bhai if they could please recite the kalam Mainu Shok Medina Jawanda. And also we've seen Abdul Habib bhai yourself gone to Medina Sharif, Makkah Sharif, Baghdad Sharif, but when will you show your visit to UK? Call. I'm always coming in UK, I think twice in a year. I think after Haramain Tayyibain, mostly I visit UK. So it's not, difficult to visit UK for me, alhamdulillah, because there is big work of Dawat Islami over there. And inshallah I will recite 1 or 2 couplets for you. چلیں ایک دو شعر سن لیتے ہیں. ویسے آپ سے اسی کلام کی فرمائش کی ہے. میں نے پڑھے ہی 1-2 ہیں, وہ کہتے ہیں نا جس کو بہت سارے آتے ہیں تو ان کو بہت ساری فرمائش آتی ہے, ان کو لگتا ہے ایک ہی آتا ہے اس کو, تو ٹھیک ہے یہ سن لیں. تھوڑی مہربانی بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا مدینے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلاتے ہی رہتے ہیں, نہیں واقعی, اور آپ کے اندر شوق نظر بھی آتا ہے. یہ شوق میں یہ سمجھتا ہوں واقعی شوق مدینے کا تو ہونا ہی چاہیے. اس کلام کی اگر مصداق بن جائے نا, میرے دل وچ حسرت اور نہیں, تو واقعی پھر آپ کو مدینے کا ضرور بلاوا آئے گا. کیونکہ پریورٹی آف لائف, زندگی کی بہترین اور پہلی ترجیح, یعنی آپ کو نیند سے اٹھا کر کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا چاہیے, تو اے کاش میری زبان سے نکلے مدینہ چاہیے. اللہ بس اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہی مدینہ ہے تو پھر آپ مدینے ضرور جائیں گے. آپ نے مدینہ شریف کی حاضری کو ایک سیکنڈری حیثیت دی ہے کہ ٹھیک ہے یار وقت ملے گا, پیسے جمع ہو جائیں گے, یا کچھ کام میں آسانی ہوگی, بچوں کی شادی کر لوں پھر جاؤں گا, تو پھر وہ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے. اگر فرسٹ آف آل, یعنی جو شاعر نے کہا ہے وہی میں شاعر کی زبانی کہہ دیتا ہوں, یہ اپنا لیجئے, انشاءاللہ حاضری اللہ نے چاہا ہمارا مقدر بنے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری
ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ آج ان کے مزار پر انوار پر آنا نصیب ہوا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے جن کے بارے میں جو کچھ کہا جائے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ علماء کرام نے جو آپ کی سیرت بیان کری ہے، پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، آپ ساری رات رب کی عبادت میں گزارا کرتے، بلکہ قرآن پاک کی وہ آیات جو آخرت کی یاد دلانے والی ہوتی، قیامت کا تذکرہ ہوتا، وہ سنتے تو آپ رات بھر اس کا ورد کیا کرتے، لرزا کرتے، آنسو بہاتے۔ آپ ایک مالدار شخصیت تھے، ایک بڑے کاروباری تھے۔ یہ ہم بہت سارے کاروباری لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ کاروباری ہونے کے باوجود کاروبار کے ساتھ ساتھ امام اعظم وقت کے امام بنے، اتنا علم حاصل کیا کہ ان کے جو تلامذہ تھے، جو ان سے پڑھنے والے تھے، وہ بھی مجتہد کے مرتبے پر پہنچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ تدوین کیا، الحمدللہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو فقہ ہے وہ حنفی فقہ کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ امام اعظم یہ تمام آئمہ میں سب سے افضل ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چاروں اماموں میں سے افضل ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار بھی کیا۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد بھی ہیں، ہمارے بڑے پیشوا ہیں، بڑے امام ہیں، امام الائمہ بھی ہیں اور امام الائمہ فی الحدیث بھی ہیں۔ بڑا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا، بہت بلند و بالا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے، ان کی طرح ہمیں عملی صورت میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی آپ کی طرف آؤں گا، کچھ ان کی سیرت کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں اور وہاں حاضری کی کیفیات۔ کمال شخصیتیں، یقین کریں امام اعظم کو تو جتنا پڑھے نا
کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا اللہ نے ایک شخصیت میں کتنے خوبیاں عطا فرمائیں. امام اعظم کا مزار وہ ہے جہاں امام شافعی خود جا کر کہتے میرا کوئی کام اٹک جاتا تو میں نوافل پڑھ کے دعا کرتا, میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا. تو امام شافعی جس مزار پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے مسائل حل ہوں, تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے مزار پر آج بھی برکتیں برس رہی ہیں اور دنیا بھر سے زائرین جاتے ہیں. اور امام اعظم چونکہ ہمارے پیشوا بھی ہیں تو ہمیں ان کی سیرت کو ضرور پڑھنا چاہیے. کس طرح امام اعظم جو ہے عبادتیں کیا کرتے, تلاوت قرآن کیا کرتے, عشاء کے وضو سے فجر. اچھا بزنس اپنا ساتھ ان کا الگ چلتا تھا, تو بزنس کرنے والے, کاروبار کرنے والے, پھر اس کے ساتھ عبادت کرنے والے, علم سیکھنے والے, اور علم کا پہاڑ ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں, عبادت بھی کریں اور اپنے کاروبار اور دیگر معاملات کو بھی ساتھ دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور اسی پر اپنے سلسلے کو ختم کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اب انشاءاللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں جا رہے ہیں. نجف شریف میں ہیں اور انشاءاللہ کیا شان ہے مولا علی کی. خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص تعلق ہے. وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس مبارک ہستی کے قدموں میں جا رہے ہیں. علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا کبھی کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا, وحدہ لا شریک رب العالمین کی یوں سمجھیے اطاعت کی. اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کی پرورش نبی پاک کی یوں سمجھیے آغوش میں ہوئی. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات جو ہے وہ بڑی ہی ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے. آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری کے چرچے ہیں, اور آپ نے فتح خیبر کا جو کارنامہ سر انجام دیا اس پر بھی تاریخ آج بھی یوں سمجھیے کہ آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھتی ہے کہ آپ نے کس طرح خیبر کے قلعے کو فتح کیا, اور آپ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا جس کو 40 لوگ ہلا بھی نہیں سکتے تھے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا شان ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں میں بیٹھ کر, ان کے روضے پر بیٹھ کر اور ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع ملے گا. وہ ہستی جن سے کس کو پیار نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے قریبی ساتھی ہیں, میرے آقا کے ایسے لاڈلے ہیں. اور یاد رہے کہ ولایت کا سلسلہ جن کے در سے چلتا ہے, سبحان اللہ, وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی ذات ہے. شیر خدا ہیں, اسد اللہ و اسد الرسول. آپ کے القابات بھی بڑے نرالے, آپ کی شجاعت کے دنیا بھر میں, بہادری کے دنیا بھر میں ڈنکے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے. ہم دعا گو ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ اللہ کریم آپ کو بھی ان درباروں کی حاضری عطا فرمائے. ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے, لیکن یقین کریں جو سکون مل رہا ہے, جو راحت مل رہی ہے, الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, نفوس قدسیہ کی برکت عطا فرمائے, ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. پنجتن پاک کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں, آج ان کے قدموں میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا, صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. ہے شہید باوفا مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ, ہو تیرے واسطے پوری